کی ہیں۔ اولاد بھی بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے۔ اچھا دوست، اچھے رشتہ دار، اچھے ماں باپ، یہ میرا نہیں خیال کسی نے مانگ کے لیے ہوں گے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا بندے کو اس طرح سے دیکھیں نا، ہم نظریں استعمال بھی کرتے ہیں، آنکھوں کا استعمال بھی کرتے ہیں، فحش جگہ پہ بھی ڈالتے ہیں، اچھی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے نبینہ حضرات ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک مینوں اکھاں دے تیرا میں سونا گھر ویکھ کے آواں۔ بہت سارے لوگ ہیں ایسے کہ جن کے گردے کام کرنا چھوڑ گئے، لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں ابھی تک دعائیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جب مرضی ہوگی تو اللہ شفا بھی دے ہی دے گا۔ تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ اس کا دوسرا رخ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو کہیں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تو آج 4 نفل پڑھنا۔ کوئی لمبی چوڑی عبادتیں نہیں، کوئی لمبی چوڑے احسانات نہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ کرنے کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہر وقت اس کی بارگاہ میں نہ شکر کرتے رہیں، اور جو چیز وہ اپنی آزمائش کے تحت لے لے تو اس کے ہم صبر کرتے رہیں۔ یہ 2 چیزیں۔ ماں بھی کبھی کبھی ناراض ہو جاتی ہے، ماں بھی ناراض ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے پتر ساری جوانی میں تینوں دے دیتی، ساری ممتا تینوں میں اپنے تیرے تے نچھاور کر دیتی، تو پتر اس عمرے آ کے تو جڑا لفظ مینوں کیا ہے، جڑا تو جملہ مینوں بولیا ہے، تو ماں تو ہرے کدوں تو سیانی ہونا ہے۔ تو ماں بھی بعض دفعہ ناراض ہو جاتی ہے، تو کہتی ہے کہ پتر تو مینوں کوئی میری عمر دا کوئی خاصا نتیجہ نہیں دیتا، کوئی رزلٹ نہیں دیتا۔ باپ بھی بعض دفعہ ناراض ہو جاتا ہے، باپ بھی کہہ دیتے کہ پتر میرے بیماریاں دا سبب تو ہی بن گیا، تو کتے ٹھیک ہو جا میں تے چل میرے بھی 2-4 دن سکھ دے لنگ جان، تو جے ٹھیک ہو جا میں تے رب ہو سکتا مینوں کوئی لمبی عمر عطا کر دے۔ یہ مینوں پتر تیری ٹینشن ہی لے کے بہ گئی ہیں۔ باپ بھی بعض دفعہ ناراض ہو جاتا ہے، ماں بھی بعض دفعہ ناراض ہو جاتی ہے۔ کچھ بچے کے کچھ اپنے کلمات ایسے نکل آتے ہیں کہ جو ماں باپ کے دلوں کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ وہ شیشہ جیسا دل ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس میں کرک آ جاتی، اس میں کریک آ جاتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، دل برداشتہ ہو جاتے ماں باپ۔ ماں کو مناتے مناتے نا، ماں کو منانا صرف 1-2 منٹ کا کام ہے، کچھ بھی نہیں، زیادہ نہیں، بس آپ پیروں میں جا کے بیٹھ جائیں، ماں مان جائے گی۔ باپ کو ذرا 5-10 منٹ لگتے ہیں، انا ہوتی نا باپ میں۔ اب اس نے زمانہ بھی دیکھا ہوتا ہے، اس میں طرح طرح کے لوگ، وہ باپ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا کہانی چلانے لگا ہے، باپ کو اگرچہ پتہ ہوتا ہے، لیکن باپ کو 5-10 منٹ لگتے ہیں۔ اسی طرح سے بلا مثال و بلا تمثیل میں سمجھانے کا مقصد اس مثال کا یہ تھا کہ رب تعالیٰ نعمتیں ہمیں دیتا ہے، رب تعالیٰ ہم پہ مہربانیاں کرتا ہے، کرم والے فیصلے کرتا ہے، فضل والے فیصلے کرتا ہے، لیکن رب بعض دفعہ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں کو تو ہم نے 1-2 منٹ میں منا لیا، زیادہ کچھ بھی نہیں کیا، صرف پیروں میں جا کے بیٹھ گئے، ماں کے پیروں کو ہاتھ لگا دیا۔ ماں تو پہلی مانی پڑی ہوتی ہے، زیادہ کوئی لمبا چوڑا تویز دھاگے کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ رب تعالیٰ بھی بعض دفعہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم زمین پہ فساد کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، وعدہ خلافی کرو گے تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا، ماں باپ کا بے ادب ہوگا تو رب اس سے ناراض ہوگا، شراب نوشی کرنے والا جو ہے وہ رب تعالیٰ کی جو حدود کو توڑے گا، رب تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ تکبر کرنے والے کو رب نے ناپسند فرمایا ہے، تکبر جھوٹ بولنے والے کو رب نے ناپسند فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال ہیں جس سے رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اگر رب ناراض ہو جائے، ماں کو تو صرف 2 منٹ لگے تھے منانے کے لیے، رب تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا۔ رب تعالیٰ کو تو منانے کا طریقہ ہی بڑا سوکھا نبی پاک نے بتایا، زیادہ نہیں، صرف 2 آنسو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، زیادہ نہیں، کوئی زیادہ لمبی چوڑی عبادت نہیں، کوئی زیادہ تہجد کے ٹائم اٹھ کے آپ نے تویز دھاگا نہیں کرنا، کوئی لمبے چوڑے نفل نہیں آپ نے نیتنے، بس 2 آنسو، صرف 2 آنسو آپ بہا دیں، رب تعالیٰ تو ویسے ہی مان جاتا ہے، رب تعالیٰ تو ویسے ہی مان جاتا ہے۔ میرے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے اسی مضمون کے تحت
حضور فرمانے لگے تم نہ کچھ بات کرتے 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 کچھ ایسا جملہ بول جاتے ہو تمہیں پتہ نہیں لگتا لیکن تمہارے منہ سے وہ ادا ہو جاتا ہے، وہ رب کو اتنا ناپسند لگتا ہے کہ رب تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ پہلے دیکھو تو صحیح کہ تم بول کیا رہے ہو، پہلے یہ تو دیکھو کہ تمہارے آگے باپ کھڑا ہے، ماں کھڑی ہے، تم کس کے بارے میں کیا کلام کر رہے ہو، اپنے لفظوں پہ تو تم اپنی گرفت کرو۔ حضور فرما رہے ہیں، حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ بات کرتے 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 تم ایک ایسا جملہ بول دیتے ہو کہ رب کو اتنا ناپسند آتا ہے کہ رب تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کا دوسرا رخ بھی نبی پاک نے فرمایا کہ بات کرتے کرتے نا، یعنی کہ دو بھائی لڑ رہے تھے، ماں باپ کے ساتھ ایک بچہ کلام کر رہا ہے، غلط طریقے سے بات کر رہا ہے، لیکن تم نے آ کے کچھ صلح والا بات کر دی، کچھ ایسی بات کر دی کہ ان کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ دور ہو گئی۔ حضور فرمانے لگے کہ بات کرتے 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 بعض دفعہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ تم اتنی اچھی بات کر دیتے ہو کہ رب کو بڑی پسند آتی ہے، رب تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں، بات کرتے کرتے ہم اس طرح کی بات کر دیتے ہیں۔ لوگ کفریہ کلمات نہیں بول جاتے، کفریہ کلمات، یہ قسمیں جو لوگ کھاتے ہیں، منو اللہ دی قسمیں، اور مال سارا 2 نمبر ہے۔ لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں، مینوں پچھوں آیا ہی اتنے تھا لیکن آیا اتنے کا نہیں ہوتا، لوگ قسمیں کھا جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی ذات پر ایک بہتان لگانے کے موافق ہے کہ اللہ کی آپ نے قسم کھا لی، اللہ کی آپ نے قسم کھا لی۔ لوگ بات کرتے کرتے اس طرح کے جملے کہہ جاتے ہیں، رب کو اتنے ناپسند آتے ہیں کہ رب تمہارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ لیکن جب ہم مزاج اچھائی والا رکھیں گے، خیر خائی والا رکھیں گے، اچھی بات کرنے کا رکھیں گے، لوگوں کے ساتھ احساس والا معاملہ کریں گے، تو آپ کے حضور فرما رہے ہیں کہ بات کرتے کرتے تمہارے منہ سے ایسا جملہ نکلے کہ رب کو اتنا ہی پسند آئے گا کہ تمہارے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دے گا۔ تو رب کو منانا بڑا ہی آسان ہے، رب ناراض ہوتا ضرور ہے کئی باتوں سے، لیکن چھوٹی سی ایک توبہ،